اب جب جیل میں تھے تو وہاں پر رہتے ہوئے امام صاحب سرکاری کھانا نہیں کھاتے تھے. اپنے بیٹے کو فرماتے تھے کہ 2 درہم میرا ماہانہ خرچہ ہے، مجھے بیچ دیا کرو، اسی سے میں کھانا کھایا کروں گا. میں نے سرکاری پیسے سے کھانا بھی نہیں کھانا. اب خیر امام صاحب جیل میں ہیں، کوڑے لگ رہے ہیں، سزائیں ہیں. امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو لالچ اور دھمکی دونوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، مگر آپ نہ کسی لالچ میں آئے نہ کسی دھمکی سے گھبرائے، بلکہ اپنے موقف پر پوری استقامت سے ڈٹے رہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کیا کہنا کہ عہدہ قضا کے لیے منصور نے کوڑے بھی مروائے مگر انہوں نے عہدے کو قبول نہ کیا. اب ایک وقت ایسا آیا کہ روزانہ کے 10 کوڑے لگ رہے ہیں اور انسان 60 ہجری میں پیدا ہوا ہے، 150 ہجری ہے، 80 ہجری سے 150 ہجری، 70 سال کا ایک بوڑھا انسان روزانہ 10 کوڑے کھا رہا ہے. تو ایک وقت آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی اور کہا کہ الہی مجھے ان کے شر سے بچا لیجئے. اب جب یہ بات ہوئی خلیفہ منصور کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جھکنے والے نہیں ہیں، تو اس نے فیصلہ کیا کہ امام ابو حنیفہ کو جیل میں زہر دے دیا جائے. تو ایک پیالہ لیا گیا جس میں پانی یا مشروب تھا اور اس کے اندر زہر ملایا گیا تھا. تو امام صاحب کو پیش کیا گیا تو امام صاحب سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر تم نے زہر ملایا ہے، لیکن میں خود اس کو پی کر اپنی موت کا سبب نہیں بنوں گا، اپنے قتل میں اپنی مدد نہیں کروں گا کہ میں خود پی لوں جبکہ مجھے معلوم ہے اس کے اندر زہر ہے. تو اس وقت وہاں پر جو سپاہی تھے انہوں نے امام صاحب کو پکڑا، لٹایا، زبردستی ان کے منہ کے اندر وہ زہر آلود مشروب ڈال دیا گیا. جیسے امام صاحب کو پتہ چلا گیا اب زہر میرے اندر چلا گیا تو فوراً سجدے میں چلے گئے اور عین سجدے کی حالت میں امام صاحب کی وفات ہو گئی. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے کہ جن کو لالچیں دی گئیں، حرص طمع نہیں تھا، تو انہوں نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا. تو جب حرص نہ ہو دنیا کے کسی عہدے کی تو انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے.